بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از کائنات بلال اور آج میں بات کرنے جا رہی ہوں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ وہ شو کاز نوٹس کیوں جاری ہوا ہے، کس نے اس کے خلاف شکایات درج کروائی ہیں، اور جوڈیشل بار کونسل اس کے خلاف کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور آئینی امور اس پہ کیا کہتے ہیں، ہم اس پہ تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں الیبوریٹ کروں گی شو کاز نوٹس ہے کیا چیز۔ سو بیسیکلی وہ اعلیٰ عہدیداران جو کہ حکومت پاکستان میں، ریاست پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور اس کی آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات اگر ڈکلیئر ہو رہے ہیں اس کے پاس، اور کوئی بندہ اس کے خلاف جو ہے وہ شکایات درج کروا رہا ہے تفصیلات کے ساتھ درج کروا رہا ہے، جیسے کوئی رسید ہو گئی یا پھر کوئی پیپر ورک ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس کے خلاف جو ہے پھر کمیٹی بٹھائی جاتی ہے اور اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے کہ وہ جی جواب دے اس کے بارے میں تفصیلاً کہ کیا یہ سچ ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے۔ اگر تو وہ تفصیلاً جواب پیش کر دیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے بار کونسل کی جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ مطمئن ہے، تو پھر وہ شکایت درج ہوئی ہوئی شکایت خارج کر دی جاتی ہے، ورنہ اگر تو وہ ان کو متفق کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر اس کے اوپر نیکسٹ کارروائی کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ یہ شو کاز نوٹس جاری کیوں کیا گیا ہے۔ سب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے شکایت درج کس نے کروائی، صوبائی بار کونسل اور ایڈوکیٹ میاں داؤد، انہوں نے سارے ریفرنسز کلیکٹ کیے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، جو کہ تقریباً 10 شکایات ہیں، اور وہ انہوں نے جوڈیشل کونسل میں سبمٹ کروائی، اور وہ سبمٹ کروانے کے بعد جمعے کے روز قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں بینچ نے اس کے اوپر تفصیلاً جو ہے وہ سارا ریڈ کیا، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب جسٹس مظاہر نقوی کو اس کے جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں اس کے خلاف جواب طلب کیا جائے گا ان سے۔ تو جوڈیشل کونسل، سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کام کیسے کرتا ہے، ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا ایکسپلین کرتی جاؤں کہ الزام ہے کیا اور لگائے کیوں ہیں۔ الزام یہ ہے کہ ان کے خلاف زیادہ جو ہے ان کی آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات جائیدادیں ان کے پاس موجود ہیں، ان کے بیٹوں کے نام اور ان کے نام، جو کہ ڈکلیئر جو ہے وہ کسی اماؤنٹ میں کیا گیا ہوا ہے، اور اس کی جو اصل اماؤنٹ ہے وہ اور ہے۔ جیسے کہ گلبرگ میں جسٹس فائز عیسیٰ نے پلاٹ خریدا جس کا رقبہ تھا 2 کنال 4 مرلے کے قریب، اس کی جو ڈکلیئر کی گئی اماؤنٹ ہے وہ 4 کروڑ اور سم تھنگ 44 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس کی جو اصل مالیت ہے وہ 13 کروڑ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے پلاٹس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے 2 بیٹوں کو پلاٹس الاٹ کیے ہیں، اور اس کی جو مالیت ہے وہ بتائی گئی ہے 9 لاکھ کے قریب، لیکن اس کی اصل مالیت جو ہے وہ 3 کروڑ کے قریب ہے۔ سو یہ سب سوال ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں، برطانوی اکاؤنٹ میں پاؤنڈز جو ہیں 10,000 جو ہے وہ برطانوی پاؤنڈز ٹرانسفر کیے ہیں، دبئی سے یہ پاؤنڈز ٹرانسفر ہوئے ہیں، جو کہ پاکستانی مالیت کے مطابق 33,60,000 کے قریب بنتے ہیں، یہ ٹرانسفر کیے ہیں۔ تو اس کی رسید کے ساتھ یہ شکایت درج کروائی گئی ہے کہ اس کے اوپر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ یہ اثاثے ان کے پاس کہاں سے آئے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک اور الزام عائد ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سروسز کا استعمال کیا ہے، اپنے مفادات کے لیے۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی یا پھر کوئی بھی جج جو ہے سینئر جج، اس کے خلاف جب شکایت درج کرائی جاتی ہے تو اس پہ کام کیسے کرتا ہے۔ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے جس کی سربراہی وقت کے جو موجودہ، جیسے ابھی ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے انڈر جو ہے وہ ان کے ہمراہ 2 سپریم کورٹ کے سینئر جج اور پاکستان کے باقی کورٹس کے سینئر چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ان کے ہمراہ ہوں گے، اور یہ 5 رکنی بینچ جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے، اور 10 نومبر کو اس کی سنوائی ہوگی، جس میں 10 نومبر تک
جسٹس مظاہر نقوی کو اپنے سارے اثاثہ جات جو ہے وہ ڈکلیئر کروا کے ان کو اس کی سبمیشن کروانی ہے جوڈیشل بار کونسل میں، تاکہ اس کے اوپر جو کاروائی ہے وہ کی جائے۔ سارے اثاثہ جات کی صحیح تفصیلات جو ہے وہ بار کونسل میں سبمٹ کروا دیتے ہیں، اور جو ہے 5 رکنی بینچ اس سے متفق ہو جاتا ہے، تو ان کے خلاف جو شکایات یا ریفرنس درج کروایا گیا ہے وہ اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نظر آتا ہے تو پھر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی شک و شبہات پیش آتے ہیں تو پھر جو جوڈیشل بار کونسل کے ہیڈ ہوتے ہیں، جو کہ ابھی جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ ایک لیٹر جو ہے وہ لکھیں گے صدر مملکت، اور صدر مملکت کا اس پر عمل درآمد کرنا لازم ہے۔ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو وہ ان شکایات پر جائزہ لے گا، اور جائزہ لینے کی صورت میں اگر تو یہ شکایات درست ثابت ہوتی ہیں تو آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا، اور ایسی مثال جو ہے وہ پاسٹ میں دیکھنے کو ملی ہے، فوراً ان کو سب سے پہلے ان کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور اب 10 نومبر کو جو جوڈیشل کونسل نے اجلاس طلب کیا ہے، اس میں جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کروانی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق اب پتہ چلے گا کہ ویدر یہ شکایات جو ہے وہ ویلڈ ہے اور ان ویلڈ ہے۔